محترم رفقائے گرامی، آج کے اس پروگرام کی جو تحریک کہہ لیں یا سبب کہہ لیں، وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ 2 ہفتے قبل آپ کے امیر حلقہ عزیزم علی جنید یہ بہاولپور گئے تھے، واپسی پر یہ پہلے ملتان اکیڈمی میں ٹھہرے، پھر ڈھنگ اکیڈمی میں، اور پھر رات وہاں بسر کی، اور پھر صبح فجر کے بعد وہاں سے چل کر ناشتہ آ کر انہوں نے قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں کیا، اور 2 گھنٹے سے ملاقات رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک پرانا اداریہ میثاق کا وہ میرے میز پر پڑا تھا، تو انہوں نے دیکھا تو یہ کیا ہے، ورگردانی کی، تو انہیں خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے حلقے میں آ کر یہ پڑھا سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں، مرکز سے آپ اجازت لے لیں۔ یہ تو تھی اس کی تقریب۔ اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، وہ ابھی اس مضمون پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلے عنوان دیکھیں، پاکستان کی موجودہ سیاست اور تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا موقف۔ یہ تقریباً ارلی 90s، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے انتقال کے بعد 88 میں ان کا انتقال ہوا، 89 میں الیکشن ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ پرائم منسٹر بنی، 2-2.5 سال کے بعد پھر اسمبلی ٹوٹ گئی، غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، اور پھر دوبارہ الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب آ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی توڑ دی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بے نظیر صاحبہ آ گئی، اور فاروق لغاری صاحب صدر بن گئے، پھر ان کی اسمبلی توڑ دی فاروق لغاری صاحب نے جو ان کے اپنے آدمی تھے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نواز شریف صاحب آئے، اور پھر پرویز مشرف صاحب آئے۔ اس کوئی سیکوینس کو ذہن میں رکھیے، اور پہلے اپنے آپ کو اس میں فٹ کر لیجئے کہ یہ کون سا دور ہے۔ یعنی جب 93 میں آپ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی گئی ہے اور اب دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں، اس وقت کا یہ ڈاکٹر صاحب کا جمعے کا خطاب ہے۔ یعنی جیسے عام طور پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ جب سیاسی تبصرے کیا کرتے تھے، اور تبصرے ان کے بڑے بے لاگ ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو عام ہماری ایک ذہنیت ہے مذہبی، ظاہر ہم مذہبی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں نہ اس پر کوئی پشیمانی ہے اور نہ ہمیں اس پر کوئی افسوس ہے کہ ہم مذہبی ہیں۔ ہم مذہبی ہیں، اگرچہ ہم دین و مذہب کے ایک جامع تصور کو مانتے ہیں، لیکن سیکولر کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ہم مذہبی ہیں بلا شبہ۔ تو جو مذہبی سوچ ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہے، 2 سورسز سے وہ آئی ہے۔ سورسز اردو کی کم ہوئی پنجابی، 2 ذرائع سے وہ آئی ہے۔ ایک تو ہمارا جو جامد مذہبی تصور ہے، علماء کے ذریعے سے یہ سوچ جو ہے پیدا ہوئی ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور باقی جس حد تک ہو سکے انسان دین پر عمل کر لے، بس یہی کل دین ہے، اور باقی سیاست سے اور جو ملکی اور امور سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، بین الاقوامی امور تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک جو مذہبی ہے ذریعہ، اس کے ذریعے سے سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ہماری عظیم اکثریت۔ لیکن ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان میں سے بھی اکثر وہ کہ جو بنیادی طور پر مذہبی لوگ نہیں تھے، یعنی کہ نا کہ مذہبی گھرانہ، بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، حفظ کر لیا ہے، اور دین کا ایک تصور گھر کے اندر موجود ہے، وہ تصور ان کے ہاں وہ معاملہ نہیں تھا۔ ان نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر مولانا مودودی رحمہ اللہ کے فکر سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں سوچے سمجھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے وہ نام کے مسلمان تھے، مولانا مودودی کے فکر سے وہ انہوں نے شعوری اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک خاص سوچ جو ہے وہ ان کی اس جو دین کا حرکی تصور ہے اس کی پیدا ہوئی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ اسلام جو ہے یہ صرف
نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. نماز کے اندر معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے اور سیاست بھی ہے. لیکن مولانا مودودی کا یہ بنیادی فکر پاکستان بننے سے پہلے بڑی پختہ بنیادوں پر تھا، اور اسی فکر کی بنیاد پر مولانا مودودی نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی. مولانا مودودی کے بارے میں یہ بات جو ہے ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ ایک بہت اچھے مصنف تھے، بہت اچھے محقق تھے، لیکن وہ اپنے تجزیوں میں کچھ ایکسٹریمسٹ تھے. تجزیوں میں اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، لیکن جو فائنل کنکلوژن ہے اس میں وہ عام طور پر باعث ہو جاتے تھے. اس کی جو سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آپ میں سے اکثر لوگ شاید اس وقت موجود نہیں ہوں گے، میں بھی اب اسکول گوئنگ تھا اس وقت، کہ جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے الیکشن لڑا صدارت کے لیے اثر نو، اور اس کے مقابلے میں جو مقابلے میں لوگ تھے ساری جو متحدہ اپوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ، تو انہوں نے ڈھونڈا کہ اب ایوب خان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو انہیں ڈھونڈا کہ قائد اعظم کی بہن کو مقابلے میں لایا جائے تو شاید ہم ایوب خان کو ہرا سکیں. تو محترمہ فاطمہ جناح کو لایا گیا، اور اس وقت تک جماعت اسلامی سیاست میں آ چکی ہوئی تھی، بلکہ ان کو آئے ہوئے جماعت اسلامی کو کم و بیش 10-12 سال ہو چکے تھے سیاست میں، عملی سیاست میں آئے ہوئے، الیکشن کی سیاست میں آئے ہوئے. اب وہ متحدہ اپوزیشن جو تھی اس میں جماعت اسلامی بھی تھی. اب جب جماعت اسلامی میں ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے مولانا مودودی آتے تھے میدان میں، تو ان کا ایک خاص انداز تھا. یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی، تحریک پاکستان شروع ہوئی، تو مولانا مودودی نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اولاً، اور ایکٹیو ہو گئے، اور اس کے اندر مسلم لیگ کی تحریک میں مذہبی رنگ بھرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے تحریک پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لی. اب علیحدگی کن الفاظ کے تحت اختیار کی، وجہ اس کی کیا بیان کرتے ہیں وہ خود موجودہ سیاسی جد و جہد جو ان کی کتاب ہے اس کے میں اندر لکھا ہوا ہے، اس کا حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اجلاسوں میں یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ مسلمان وڈیروں کو چاہیے کہ وہ مسلمان طوائفوں کے پاس جایا کریں بجائے ہندو طوائفوں کے پاس جانے کے، تاکہ وہ جو ریونیو ہے وہ مسلمانوں کو آئے اور وہ ہندوؤں کو نہ جائے. ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بات بڑی لاجیکل تھی بلا شبہ، لیکن آج ہم مطالعہ جو کریں گے ہمیں اس کو پتہ چلے گا کہ وہاں مولانا مودودی نے کیا غلطی کی. یہ موقف درست تھا کہ یہ اسلامی تحریک نہیں ہے، اور مسلم لیگ نے کبھی اسلامی تحریک ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، صرف نام مسلم تھا اس کے اندر. وہ مسلم جو نام تھا وہ ہندوؤں کے مقابلے میں تھا، کہ کانگریس جو تھی اس کے نام میں اگرچہ ہندو نہیں تھا، لیکن قائد اعظم نے بھی یہ محسوس کیا کہ مسلم کانگریس میں شامل ہو گئے کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی، لہذا وہ مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے. اس کے مقابلے میں پھر مسلم لیگ جو ہے وہ کیا تھی، وہ مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت تھی. جیسے ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں نا، ڈاکٹروں کی ٹریڈ یونین ہے تو وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وہ ڈاکٹروں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، ٹھیک ہے. مسلم مزدوروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرتی. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا بڑا زبردست تجزیہ ہے، آج ہم وہ باقاعدہ لفظاً پڑھیں گے کہ انہوں نے جو مختلف علماء کی سیاسی جماعتیں ہیں مختلف فرقوں کی، ان کو بھی ٹریڈ یونین سے تعبیر کیا ہے کہ ان کا مقصد اپنے اپنے مسلک کے اداروں کا تحفظ ہے. میں اس کی آج کے دور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا کہ جو مولانا فضل الرحمان کو اچھا سمجھتا ہوں. کوئی ہے؟ نہیں ہے نا غالباً. لیکن مدارس جو ہیں سب کے سب دیوبندی مدارس، وہ اپنا امام مولانا فضل الرحمان کو سمجھتے ہیں. کیوں؟
کہ ان کے نزدیک یہ جو مدارس کا تحفظ مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہی ٹریڈ یونین کا فنکشن ہوتا ہے نا کہ مزدوروں کی مختلف جو بھی سیکٹ ہیں کسی بھی معاشرے کے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. تو اس وقت مولانا مودودی نے یہ بیان دیا جب ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح ایک دوسرے کے مخالف تھے صدارتی امیدوار کے طور پر. تو مولانا مودودی نے بیان دیا کہ ایک طرف ایک مرد ہے جس میں سوائے اس کے اور کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ ایک مرد ہے، اور دوسری طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا اور کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ایک عورت ہے. کیا ہے؟ یعنی آپ کے سیاسی وابستگی جو ہے وہ فاطمہ جناح سے ہو، لیکن اتنا ایکسٹریم بیان دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹریمزم ہے. تجزیے سارے ان کے بڑے زبردست ہوتے تھے، لیکن جب وہ سیاسی وابستگی میں آتے تھے تو پھر مولانا مودودی جب وہ ساری حدیں کراس کر جاتے تھے. جب وہ سیاست میں آئے شروع میں پہلے جو کیا ہے پاکستان بننے سے پہلے ان کے سارے بیانات آپ پڑھیں تو اس میں کیا ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی، وہ کتاب کا چھوٹا سا ہے، اس کو پڑھیں آپ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کوئی شخص جو ہے وہ کسی اعلیٰ عدالت کا جج ہے، وہ ایک اسلامی ریاست میں کسی عدالت کا عدلی بننے کا بھی اہل نہیں ہے. انقلابی بات کر رہا ہے نا کہ جب تک یہ گراس روٹ لیول سے ایک انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ اسلامی نظام نہیں آ سکتا، اور ایک باطل نظام کا جسٹس جو ہے ہائی کورٹ کا وہ ایک اسلامی ریاست کی عدالت میں عدلی بننے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ انقلابی باتیں تھیں. لیکن جب سن 1953 میں ایک دم وہ آ گئے سیاست کے اندر تو پہلے بڑے آئیڈیل انداز کے اندر آئے کہ امیدواری حرام ہے. پہلا الیکشن جماعت اسلامی کا، اس میں مولانا مودودی نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ امیدواری حرام ہے. ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ زیادہ مناسب امیدوار ہے، تو وہ اس کی جا کے من ترلا کریں گے اور اس کو کھڑا کریں گے کہ جی آپ علاقے کے مفاد میں اور قوم کے مفاد میں کھڑے ہوں. اور ساتھ ہی کہا کہ پارٹی ٹکٹ لعنت ہے. امیدواری حرام، پارٹی ٹکٹ لعنت. اور پھر جب پہلے الیکشن میں بالکل کلین بولڈ ہو گئے تو پھر آہستہ 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 وہ سارا کچھ کیا. پارٹی ٹکٹ بھی ہوئے اور امیدواری بھی ہوئی، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کولیشن ہوئی. اور یہ تو اس وقت تک یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیٹ پر جماعت اسلامی جو ہے وہ کولیشن کر رہی ہے قومی اتحاد اس کے تحریک انصاف کے ساتھ، دوسری میں وہ کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، تیسری میں کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب یہ جو چیزیں ہیں نا کہ یہ سیاست جب سوار ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسان بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی رحمتیں نازل فرمائے ڈاکٹر سہار احمد صاحب پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کلیئرٹی دی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا عشر اشیر بھی ہم سب میں نہیں ہے. یہ وہ سو کلیئر. آج ہم پڑھیں گے اس مضمون کے اندر کہ بے نظیر کے حق میں بھی بیان دے رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کسی خاص زاویے سے، اور نواز شریف صاحب کی بھی وہ تعریف کر رہے ہیں کسی خاص زاویے سے. یعنی ایسے لوگ آپ کو تاریخ میں بہت کم ملیں گے کہ جن کا تجزیہ بہت واضح ہو اور ان کا ذہن بہت واضح ہو کہ یہ چیز فلاں میں درست ہے اور یہ چیز فلاں میں درست ہے، اتنا حصہ اس کا صحیح ہے، اتنا حصہ اس کا غلط ہے. یہ بڑی خواب چیز ہے. تو یہ مضمون ہم بعد میں پڑھیں گے، 4 گھنٹے ہیں ہمارے پاس. اس سے پہلے میں ایک اور مضمون ڈھونڈ کے لایا ہوں، وہ شاید اس مضمون کو پڑھنے میں زیادہ مفید و معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ. وہ ہے کہ لاہور میں ایک مجلس اقبال ہے، مرکزیہ مجلس اقبال. ان کا یعنی دونوں پر، علامہ اقبال کی پیدائش پر بھی اور ان کی وفات پر بھی لاہور میں ایک بہت پریسٹیجس قسم کا اجتماع ہوتا ہے ان کا، اور بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال حیات تھے، وہ ہوتے تھے. مرزا منور صاحب حیات تھے تو وہ لازماً اس میں ہوتے تھے. وقتاً فوقتاً وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں دعوت دے دیا کرتے تھے.
تو ایک مرتبہ انہوں نے، یعنی سیاست کا بازار گرم تھا، اور جیسے اب ہم بہت ایک نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس وقت بھی ایک ایسی کچھ کیفیت تھی، سیاست بڑی گرم تھی، تو انہوں نے موضوع رکھ دیا فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں. اور ڈاکٹر صاحب کو اس میں انہوں نے خطاب کی دعوت دی خاص طور پر، اور میجر خطاب ڈاکٹر صاحب کا رکھا. پھر ڈاکٹر صاحب نے مقالہ لکھ کر باقاعدہ، عام طور ڈاکٹر صاحب کے خطابات جو ہوتے صرف نوٹس ہوتے تھے، لکھا ہوا مقالہ نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا مقالہ لے کے آئے، اور اس میں وہاں ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ مقالہ پڑھا. اس میں جو ابتدائی شکریہ کے کلمات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر میں اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں. عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اگر وہ پڑھا ہو نا آپ کے پاس، علامہ اقبال اور ہم کتابچے پڑھیں، ہم وہ جتنے ہیں وہ لیں، 2-3 آدمی مل کے اس کو دیکھ لیں. اس کے اندر یہ مضمون ہے، علامہ اقبال اور ہم جو کتابچہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس کے اندر یہ مضمون ہے. عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے کہ God has given us an opportunity, a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہری موقع تاریخ میں دیا ہے کہ ایک نئی قوم کے معماروں کی حیثیت سے، اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہیں کہ ہم نے اس جو بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تھا ہم اس کے مطابق کام نہیں کر سکے. اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو آج سے لگ بھگ 14.5 سال قبل 2 لخت کرا لیا تھا. اب اندیشہ یہ ہے کہ مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے 1930 میں جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، یعنی قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ 2 حصوں میں تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، کہتے ہیں مصور پاکستان، تو ان کے الفاظ کیا ہیں وہ آ رہے ہیں. An independent Muslim state, at least in the north west of India، کہ کم سے کم ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست. صرف مغرب پاکستان ہو گیا نا، یعنی ہندوستان کا شمال مغرب کی صورت میں دیکھا تھا کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھینٹ نہ چڑھا دیں، اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصہ پر پھیلی ہوئی مسائی حبت اعمال کے حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، تاحال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے. گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے رمضان میں، رمضان المبارک کی 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے، یعنی جب یہ مضمون لکھا جا رہا تھا، کہ مصداق سیاسی و دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہیں، تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. کہ مصداق اس قافلہ ملی کی کوئی منزل معین ہے اور معین ہے ہی نہیں، اور یہ ہجوم مومنین بے مقصدیت کے صحرائے تی میں بالکل اسی شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہے. چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں
اور پھپتیاں چس کر رہے ہیں، مبصرین اور تجزیہ نگار ڈس انٹیگریشن یعنی حصے بکھرے ہو جانے کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، اور دشمن گھاٹ میں ہیں کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ میں آئے اور خوش در خورشید ولے شعلہ مستعجل بود کے مصداق عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے۔ وہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو، یعنی کن فیکون۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا کا شعر ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو۔ پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی و مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے۔ اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ نمبر ایک جانب سیاچین گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اور کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے، اور پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ اب یہ کشمیر والا جو ہے اس میں آپ اور ایڈ کر لیجئے کہ جو انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اس کو انڈیا کے اندر ضم کر لیا ہے، اب اس کو اور زیادہ تشویش کے اندر شامل کر لیں۔ دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستضاد روس کی ننگی اور براہ راست مداخلت اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے۔ چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ پون صدی قبل کے الفاظ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، حقیقت و واقعیت کا روپ دھار لیں اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطۂ آغاز بن جائے۔ وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانی ریچھ روس بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی اریاں جاہریت کا نشانہ بن جائے۔ کوئی مشکل چیز تو نہیں ابھی اس میں؟ داخلی محاذ پر اگلی بات ہے، داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت مسلم لیگ جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی۔ مسلم لیگ عوامی جماعت نہیں تھی شروع سے، یہ مسلمان وڈیروں، مسلمان جاگیرداروں، مسلمان نوابوں اور نوابزادوں کی جماعت تھی۔ جو پرانے مسلم لیگ کے بانی ہیں ان سب کے نام آپ پڑھیں تو نوابزادہ فلاں اور نوابزادہ فلاں، تو یہ جاگیرداروں کی جماعت تھی۔ البتہ سن 35 عیسوی اور 47 عیسوی کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یعنی مسلم لیگ نام کی موجود ہے لیکن اس وقت مسلم لیگ کا بالفعل کوئی وجود نہیں ہے۔ کی مصداق کامل بن چکی ہے اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہونے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپاں کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت۔ ہاں جی، یہ
کیا بات ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ میں سوال بھی پوچھوں گا نا. ماشاء اللہ ہے, ایکسلنٹ. جی ذرا دے دیں مائک پہ, بولے دوبارہ ذرا. سارے معاملات کیے تھے, یعنی بڑی اہم بات ہے کہ مسلم لیگ تو بالفعل مدعا تھی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے مرحومہ مغفور نان پارٹی بیسس پر الیکشن کروایا. اور نان پارٹی بیسس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ الیکشن لڑے. ظاہر ہے سرمایہ داروں, وڈیروں, جاگیرداروں نے الیکشن لڑا اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے وہ مسلم لیگ بنا دی گئی. تو مسلم لیگ کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک, سب کی سمجھ میں آ گئی نہیں ہے. یعنی اگر آپ ساتھ ساتھ چلیں گے نا پھر یہ مضامین سمجھ میں, یہ مضمون سمجھنے آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی تحریریں ویسے بھی مشکل ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر جو دینی تحریریں ہیں وہ چونکہ ہمارا مزاج ماشاءاللہ دینی ایک بن چکا ہوا ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کے سیاسی تجزیے سمجھنے آسان نہیں ہیں, لیکن ہیں یہ بہت وقی, بہت وقت والے ہیں. کاش کہ میں یعنی آپ لوگوں کو یہ مضامین پڑھانے میں کامیاب ہو جاؤں, سمجھانے میں. اگر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کی سوچ بدل جائے گی. آپ یعنی میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں, اور سائنس کے طالب علم کو یعنی سیاست سے کوئی خاص سروکار نہیں ہوتا, اور معیشت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. اخبارات میں بیانات آتے رہتے ہیں کہ ڈی جی پی اتنا ہو گیا, فلانا اتنا ہو گیا. وہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ جنید صاحب ہیں سیالکوٹ والے, تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھایا کرتے ہیں معاشیات کے بارے میں, لیکن وہ ہم جو سائنسی باشندے ہیں وہ ہماری سمجھ میں چیزیں نہیں آتی. اسی طرح پولیٹیکل سائنس ہے, یعنی عام طور پر جو ڈاکٹرز انجینئرز ہوتے ہیں ان کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ذرا زیادہ پیسے والا ڈاکٹر ہو جائے تو وہ الیکشن بھی لڑ لیتا ہے, اور وہ الیکشن لڑ کر ظاہر ہے اس کی آزاد حیثیت نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی جماعت میں بعد میں شامل ہو جاتا ہے. وہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ ان کو اوپر لیبل لگا دیا گیا. لیکن میں نے بانی تنظیم رحمہ اللہ سے سیاست پڑھی ہے, پولیٹیکل سائنس مجھے ڈاکٹر صاحب نے پڑھائی ہے. آپ حیران ہوں گے, یقین کیجئے کہ سیاست میں بڑے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, مجھے ان میں سے کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نظر نہیں آتا. یعنی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ اب یہ ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قبر کو منور کرے کہ انہوں نے مجھے ایسے طریقے سے, مجھے ہی نہیں صرف, یعنی اب وہ اصل میں پرانے بندوں میں سے اب چند ہی رہ گئے, ان میں سے ایک میں ہوں, کہ تنظیم اسلامی کے قیام سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے سیاسی مضامین ہمیں پڑھائے تھے, اور تنظیم بننے کے بعد جب تنظیم چھوٹی تھی ابھی, اس میں بھی اس وقت بھی آپ میں سے کچھ 1/3 کے قریب افراد ہوں گے جنہوں نے وہ دیکھا ہوا زمانہ کہ وہ میں پوڈیم پر کھڑا ہو کے ڈاکٹر صاحب کی تحریریں پڑھا کرتا تھا, اور بانی محترم رحمہ اللہ کرسی پر بیٹھ کر, اسٹیج پہ بیٹھ کر وہ ایکسپلین کیا کرتے تھے. اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یعنی اپنی تحریر کے پڑھنے کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ تھے. ایک تو وہ جو تلفظ ہوتا تھا اس کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے, اور بھرے بجمے میں ٹوکتے تھے. اور اتنا بھی انہوں نے مجھے ٹوکا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, بڑا احسان ہے مجھ پر ان کا, کہ وہ کہتے کہ سانس تم نے یہاں کیوں توڑا ہے, یہاں توڑنا تھا. تو تحریر کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے اگر اس میں پنکچویشن صحیح نہ ہو. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا ہمارے مصریوں کی زبان میں استاد دا چنڈیا ہے, تو استاد کا جو چنڈے ہوتی ہیں استاد کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہ شاگرد کو بناتی ہے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے تھپڑ کھا کھا کے یہ سارے مضامین جو ہیں وہ ان سے سمجھے ہوئے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی اتنے بالغ ہو جائیں کہ آپ کو سیاسی اتار چڑھاؤ بالکل پریشان نہ کرے. آپ بالکل سمجھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ادھر سے جو آواز اٹھی ہے یہ کیوں اٹھی ہے, اور ادھر سے جو آواز اٹھی ہے وہ کیوں اٹھی ہے, وہ کہاں سے بول رہا ہے اور یہ کہاں سے بول رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے بولنے والا اور ایک ہوتا ہے کہ کتھوں بول رہے ہیں. تو ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ بول رہا ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر سیاست کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے, اور پھر انسان اپنا بھی مقام معین کر سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یعنی ایک بظاہر اس میں آئے گا دوسرے مضمون کے اندر کہ بڑا تضاد ہے کہ ہم ایک طرف عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتے اور دوسری طرف ہم بھرپور سیاسی ہیں.
اور یہ تو اچھے اچھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم سیاست کے میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں. تنظیم اسلامی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی اور تنظیم اسلامی جمہوریت کو شرک سمجھتی ہے، یہ ہے نا سب کے علم میں. لیکن اس کے باوجود بانی تنظیم رحمہ اللہ تعالی وہ پاکستان کے لیے سیاسی عمل اور الیکشن کے تسلسل کو اتنا ضروری سمجھتے تھے جس طرح کسی انسان کے لیے ہوا اور پانی کو ضروری سمجھتے ہیں. وہ تھا مارشل لاء کے مقابلے میں. اور وہ اکثر آپ پرانی آپ آراء دیکھیں گے، یعنی آپ لوگوں میں سے اکثر نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بزرگ فوت شدہ شخصیت کی حیثیت سے دیکھا ہے اور ان کے ساتھ صرف تقدس سے تو یہ مضمون آپ نے پڑھے نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے وہ بھی سین دیکھا ہوا ہے کہ جب تنظیم اسلامی کے رفقا یعنی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی تجزیوں پر بھی بہت جو ہے وہ سد بد کرتے تھے اور بہت جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھ دیا، وہ کیا لکھ دیا. اس کا ایک کلاسیکل واقعہ آپ کو سنا دوں کہ تنظیم اسلامی فیصل آباد کے امیر رہے کچھ عرصہ. ہمارے فیصل آباد حلقہ کے ماضی قریب تک امیر رہے ملک احسان الہی صاحب، ان کے سسر تھے. ان کا پرانا جماعت اسلامی کا بیک گراؤنڈ تھا. تو جب محترمہ بینظیر بھٹو اپنی جلا وطنی جو خود ساختہ جلا وطنی تھی اس کے بعد واپس آئی ہیں جنرل ضیاء الحق کے انتقال کے بعد، تو ان کا لاہور ایئرپورٹ پر بڑا پرجوش استقبال کیا گیا اور لاہور ایئرپورٹ سے لے کر داتا دربار تک جلوس جو ہے وہ آیا اور بہت پرامن جلوس. ڈاکٹر صاحب نے جمعے کے خطاب میں اس پر تبصرہ کیا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ 9 میل کا جلوس اور ایک ٹریفک لائٹ بھی نہیں ٹوٹی اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. یہ ہماری سیاست کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. تو اس کے بعد جو یعنی اخبار میں جب یہ بیان شائع ہوا تو اسی دن شام ہمارا اجلاس تھا تنظیم اسلامی کا، مقامی تنظیم کا جو تنظیمی اجتماع ہوتا ہے، اسرے کا اجتماع کہہ لیں. ابھی اسرے تو نہیں تھے، ایک ہی تنظیم تھی. تو اس میں ان کا گھر بھی پیپلز کالونی فیصل آباد میں تھا، میرا بھی پیپلز کالونی فیصل آباد میں تھا، قریب قریب گھر تھا. تو عصر کی نماز ہم ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے. عصر کی نماز کے بعد مجھے بلے تو بہت ناراض تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کی بیان دیتا ہے بے نظیر دے حق دے وچ. شام کو اجتماع تھا تو اجتماع میں باقاعدہ وہ نوائے وقت کے کٹنگ لے کے آئے ہوئے تھے، اس کی کٹنگ جو اخبار کی ہوتا ہے نا، فرنٹ پیج پر تھوڑا سا بیان، پھر بیک پیج پر وہ باقاعدہ کٹنگ لے کے اور پیسٹ کر کے اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے لے کے آئے ہوئے تھے اور پورا بیان انہوں نے پڑھ کو سنا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہہ دیا ہے. بے نظیر گمدج آ گئی کہ انہیں ایک بم جڑا ہے منصورے سے سٹ دینا ہے، ایک جڑا ہے قرآن اکیڈمی سے سٹ دینا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے کی کہتا ہے. خیر سن لیا میں نے. نہیں اب سب رفقا کی باتیں تو ظاہر ہے امیر نے سننی ہوتی ہیں، کسی کو یہ نہیں کہنا تو چپ کر جا. تو ویسے بھی بزرگ آدمی تھے ہمارے. اگلے روز کلینک پر آئے اور اپنا استعفیٰ لکھ کے لے کے آئے. اب استعفیٰ تھا کہ یہ بیان ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چاہتا. نیچے پس نوشت ایک نوٹ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر بے نظیر ملک کی صدر ہو اور وہ مجھے بطور وزیر اعظم حکومت بنانے کی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا تو درکنار، اس دعوت پر پیشاب کرنا بھی میں اپنے پیشاب کی توہین سمجھتا ہوں. یعنی ایک سوچ ہے یہ، اور یہ سوچ جو ہے یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پروان چڑھائی ہے. ان کا ایک مزاج تھا نا کہ جس کے وہ خلاف ہو گئے اس کو پھر وہ توڑ کاٹ چھڑ کے آنے سے انہوں، ٹھیک ہے نا. اب اس سوچ کا یہ مظہر ہے. اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں ان کی سوچ کا کچھ ایسا ہی انداز ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر وہ اس حد تک بھی جاتے ہیں جس تک ملک اقبال واحد صاحب مرحومہ مغفور گئے. تو آگے آئیں داخلی محاذ پر. مسلم لیگ کو زندہ کیا، کروایا کس نے؟ جنرل ضیاء الحق نے. اب یہاں کیا ہے اس کا ذکر آ گیا.
کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں، اور کم سے کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت۔ اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں رہی بلکہ ببانگ دہل سامنے آ چکی ہے۔ ان شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبدالولی خان عبدالغفار خان اور جی ایم سید کے ہیں، البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، جن میں اہم تر نام این ڈی پی، پی این پی اور سندھی بلوچی پختون متحدہ محاذ کے ہیں۔ تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے، اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ یاد آیا؟ وہ تو پرانی گل ہو گئی۔ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ یہ کیا تھا؟ پنجابیت کو اٹھانا آن دی ہول، یعنی آپ سیاست کے اندر ذرا سمجھیں ان چیزوں کو۔ الحمدللہ پنجاب کے اندر پنجابیت نہیں ہے، پاکستانیت ہے۔ سندھ میں سندھیت ہے، پختونخوا میں پختونیت ہے، پٹھانیت ہے، اور بلوچستان میں بلوچیت ہے۔ پنجاب میں پنجابیت نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ان کے مقابلے میں حنیف رامے صاحب نے جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ کا نعرہ لگایا۔ یہ اس کی طرف جانا، یہ ہے تجزیہ، اس کو کہتے ہیں تجزیہ۔ اس سے پہلے اصل میں وہ لگایا تھا حنیف رامے صاحب نے، تو اس کے بعد پھر جب یہ بات پھر اس سے کچھ ہو گئے نا پیدا، یعنی حنیف رامے بنیادی طور پر ایک مخلص کمیونسٹ تھے۔ یاد کرے اس زمانے کو، وہ یعنی بھٹو صاحب کی جو ٹیم تھی ان میں جو مخلص کمیونسٹ تھے ان میں ایک تھا یہ حنیف رامے صاحب تھے، دوسرے وہ جو تھے وزیر خزانہ ہمارے تھے ڈاکٹر کیا نام ان کا، ڈاکٹر مبشر، اور پھر معراج خالد، اور پھر ایک اور تھے ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، ایک چند ایک تھے جو پکے کمیونسٹ تھے، مخلص کمیونسٹ۔ لیکن بہرحال کیونکہ انہوں نے بھٹو صاحب خود کیوں تھے کیا تھے، وہ فیوڈل لارڈ تھے، لیکن بہرحال انہوں نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا، اور اس نعرے کو سیکنڈ کرنے کے لیے پھر یہ مخلص کمیونسٹ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے ایک حنیف رامے صاحب تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جب دوسرے صوبوں کے اندر صوبائیت اٹھی تو اس کے مقابلے میں یہاں بھی آئی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی نظریاتی آدمی سرے سے ہیں ہی نہیں، ان کو تو آپ نظریات میں شامل نہ کریں، وہ ایک سیاسی آدمی ہے، اور بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں، وزیر اعظم بھی بنے ہیں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ اپنے سر پر نہیں آئے۔ ضیاء الحق صاحب کی گود میں وہ میدان سیاست میں آئے تھے، اور وہ بھی جو اندر کی کوئی خبر ہے نا کہ میاں شریف صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو کھانے پہ بلایا تھا، تو وہاں جنرل ضیاء الحق صاحب نے تقاضا کیا کہ آپ شہباز شریف مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا میرا کاروبار کون چلائے گا، پھر چلو پوڑے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور پولا پارا ساڑھا وزیر اعظم بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری انتہا پر ہیں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں۔ لفظ نوٹ کیجیے گا، نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں، جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی قابل ذکر تو 3 ہی ہیں، یعنی جے یو آئی، جے یو پی جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی۔ تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے۔ یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں، اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی ہیں، لیکن اولاً اس بنا پر
کہ ان کا دائرہ اثر بہت ہی محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختلف ٹکڑوں یعنی اسمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی، اور ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپکلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئی ہے، وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی۔ ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہ رہا ہے، جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام سامنے آتے ہیں، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا تحریک استقلال۔ یاد آگے تحریک استقلال کس کی جماعت تھی؟ اصغر خان کی۔ یہ سب سے پہلے جو جماعت بنائی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد اصغر خان نے، اس کا نام بلا کیا تھا؟ جسٹس پارٹی۔ یاد آگے؟ کیوں جی؟ پہلے جسٹس پارٹی بنائی تھی اور عمران خان صاحب کی تحریک انصاف ہے۔ تو آپ جوڑیں نا کہ اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ سیاسی ہو جائے گی تو آپ کو فوراً یاد آئے گا اچھا یہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ۔ تو یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا تحریک استقلال۔ لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دھارا اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی، نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مداحوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جان نثاروں پر مشتمل ہے، جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہیں، اور سردست یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عظیم لہر پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ گویا دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اسی درمیانی دھارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنسہ بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال لاہور میں ورود، اور اس موقع پر ان کے بے مثال اور حد درجہ والہانہ استقبال، اور پھر پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم و شان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجہ بہرہور ہر پاکستانی مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ مجلس اقبال بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی ہے، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا، اس کو سمجھیں۔ ایک ہے کہ کوئی لیڈر یا کوئی جماعت آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، اس کو رکھیں علیحدہ۔ ایک ہے اس کی پرفارمنس، اس کو رکھیں بالکل علیحدہ۔ تو خود بخود آپ کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی، آپ کا تجزیہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو ڈاکٹر صاحب تعریف کر رہے ہیں نا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلوس کی، کہ اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، ورنہ جہاں بھی بڑا جلوس ہوتا ہے ایویں شرارتہ نہیں، گملے لت مارتی، ہاتھ ڈنڈا پڑیا اشارہ توڑتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 میل کا جلوس اور اس میں ایک اشارہ بھی نہیں ٹوٹا، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بے نظیر کی حمایت کر رہے ہیں یعنی ملک اقبال واحد صاحب مرحوم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بے نظیر کی حمایت کو کرتی، یہ حمایت نہیں ہے، یہ دیانتدارانہ تجزیہ ہے کہ آپ بے نظیر بھٹو کے مخالف ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو نے ہماری سیاست میں ایک قدم آگے بڑھا کر جو ہمارا موقف ہے نا کہ پیسیو ریزسٹنس، اتنا بڑا جلوس کہ جو ایئرپورٹ سے شروع ہوا دادا دربار تک آیا، بڑا جلوس ہے، اتنی فالوئنگ ہے اس کی۔ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ بے نظیر مجھے پسند نہیں، لہذا میں کہوں گا نہیں جی ہمیں چھوٹا جا جلوس ہی ہمیں ماری جا رہا ہے کہ لو جی اینا بڑا جلوس کوئی نہیں سے اینا بڑا۔ اچھا، پھر کوئی جو ہے جس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی وہ کہے گا سرکاری ذرائع استعمال کیتے۔ آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج بے نظیر بھٹو کے بجائے ہماری سیاست میں یہ کیا ہے، اپنی مریم نواز صاحبہ ہیں، اب بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں۔ اچھا، ہوگا کیا کہ اب جو اپنی ذہنی وابستگی عمران خان صاحب کے ساتھ رکھتا ہے
وہ کدی منے گا ہی نہیں کوئی بڑا جلسہ کیتا سی پہلے کہا کہ نہیں کوئی بڑا کوئی صاحب وچ خالی جگہ سن وہ ساریاں اور کچھ نہیں ہوئے گا. ساری مشینری استعمال کیتی سی, سارے پٹواری بیلدار چوکیدار لے آ کے بٹھائے سن. اس میں کیا تکلیف ہے ہمیں کہ ہم حق بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. یعنی ایک انسان کے کردار کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان میں ایک کیا ہے؟ حق کو تسلیم کرنا. وہ شخص کے جو حق کو حق کہنے کے تیار نہیں ہے وہ بیکار آدمی ہے, گڈ فار نتھنگ, کوڑیوں کھوٹا بندہ. باقی آپ کے دشمن کو کامیابی اللہ نے دی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بارے میں انکار کیا تھا کہ نہیں کافروں کو فتح نہیں ہوئی؟ کیا غزوہ حنین میں جو ہوا تھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا تھا؟ یعنی اپنے رینکس اینڈ فائل کو چیک کرنا کہ ہم میں کیا کمی ہے, ایسا کیوں ہوا, یہ اور علیحدہ چیز ہے. اور دشمن کی کامیابی کو ماننا یہ ایک اور چیز ہے. یعنی سارا جو اس میں ہمارا پرابلم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میرا ذہن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو میں جو ساری اپوزیشن ہے میں اس کی کسی بات کو مانوں گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں یا میرا ذہن جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو میں کہوں گا نہیں ٹرک نرال خاص بڑے بڑے جلسے عمران خان ہے, کوئی نہیں بڑا جلسہ اس کا ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ خرابی جو بنیادی طور پر ہوتی ہے. جب ہم حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ پھر دفع ہو. جیسے ہدایت کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے مواقع فراہم کرتا ہے, حق بات ہمارے سامنے لاتا ہے. جب ہم حق بات کو قبول کر لیتے ہیں, ایمان کے ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں تو پھر ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے, کھلتا چلا جاتا ہے, کھلتا چلا جاتا ہے. لیکن کافر کا اصل کردار کیا ہے کہ وہ حق اس کے سامنے آتا ہے, اس کا دل تسلیم کرتا ہے, لیکن وہ زبان سے اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو پھر ایک موقع, دو موقع, تین مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پھر انسان اگر حق کو تسلیم نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ دے دفع ہو جاؤ تو پھر لا ہادی لہ, اس کو کوئی ہدایت دینے والا, راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. انبیاء کرام راستہ نہیں دکھا سکتے اور پھر میں اور آپ جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں. ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل عظیم تر, اب اس کو ذرا غور سے سنیں, ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے اس کے ضمن میں یہ بات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک 8-9 سال کے سیاسی حبس کا رد عمل ہے. یعنی ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا, اب وہ ایک دم جب وہ اٹھا تب اس کے کوک میں سے یہ تحریک برآمد ہوئی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ اس کا بھی عمل دخل ہے اس میں. اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ طوفانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی. گویا چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی, لیکن اس کے دیکھیں بیلنس دیکھیے. یہ میں کہتا ہوں کہ بیلنس کہ ایک طرف وہ کیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا مثبت فینومینن ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عارضی ہے. ہم عام طور پر ہمارے تجزیے اس طرح کے نہیں ہوتے, ہم یا اس طرف جھک جاتے ہیں یا اس طرف جھک جاتے ہیں. لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی اس کیفیت یعنی فینومینن کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی, اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں, اس کے اصل عوامل کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہیں, اور اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہی خواہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھیں, وہاں اس کے سرکاری یا غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور مس ہینڈلنگ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے, جس کا ایک تجربہ ہم 15 سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں. سمجھ گئے نا 15 سال پہلے, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں الیکشن جیتی تھی. صرف جیتی کا لفظ بہت ہلکا لفظ ہے, کلین سویپ بھی شاید اس کے لیے ہلکا لفظ ہے,
لے دے کر صرف 2 سیٹیں جو ہیں وہ ہاری تھی. تو اس جیت کو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ہم نے اس جیت کو ڈینائی کیا تھا کہ نہیں ڈینائی؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مشرق پاکستان علیحدہ ہو گیا. میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوامی سیاست کے ایک درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بعین ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی ہے، جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی، لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی، اور اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. کون سی بلا؟ اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام کس نے پڑھی؟ اتنے تھوڑے لوگ. اس کا پہلا ہیڈنگ کیا؟ ہاں، فکر مغرب کا ہمہ گیر استیلا، گلوبل ڈومینیشن آف دا ویسٹرن تھاٹ. اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ اقبال مرحوم نے اب سے لگ بھگ 5 صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزاء ترکیبی 2 ہیں. ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے. خطبات میں علامہ اقبال نے اسے انر کور سے تعبیر کیا ہے اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے. یعنی الفاظ قرآنی لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو. بے شک آنکھ کا دیکھا، کان کا سنا، آنکھ کا دیکھا اور دل کا یقین، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ مطابق یہ طرز اور روش کہ اپنے موقف کی بنیاد نہ تو توہمات پر قائم کی جائے نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلالات پر قائم کی جائے. حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجہ اہم ہے اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت اور رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا. لفظ دوبارہ پڑھتا ہوں. ایک جانب مظاہر قدرت، سورج، چاند، ہوا، بھاپ، یہ سارے مظاہر ہیں نا قدرت کے. روشنی، اب اس سے سولر انرجی ہم بنا رہے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ روشنی تو سورج تو ہمیشہ سے چمکتا تھا، لیکن یہ جو ہم نے غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر، اللہ تعالیٰ کے ان تمام نشانیوں پر، تو پھر کیا نظر آیا؟ ہمیں اس میں سے بے شمار طاقت جو ہے وہ نظر آئی. ہوا کی طاقت سے بھی ہم نے کیا کچھ کیا، اور روشنی کی طاقت سے بھی ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کرنے والے ہیں، اس کا تصور کیجئے. ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا حوالہ دیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس طرح کی وہ آخر تک آیت ہے طویل. اور پھر سورہ غاشیہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف نصبت کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگ نائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے یوں شناس کرایا. یہ 2 منطق کے طریقے ہیں. اب اس پر گفتگو کی جائے تو شاید پورا ہی ہمارا دن صرف ہو جائے کہ ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، یہ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ سمجھ لیں. باقی میں عام لوگوں کی سب کے آسانی کے لیے کر دیتا ہوں کہ پہلے جو فلسفی تھا وہ بیٹھ جاتا تھا اور اپنے اندر غور و فکر کرتے 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 ہوا میں نتیجے نکالتا تھا. یہ ایک سٹائل ہے غور کرنے کا.
ایک کیا ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ دوسرا انداز ہے کہ جس کو پھر پروموٹ کیا اسلام نے آ کر کہ اپنے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر غور و فکر نہ کرتے رہو، بلکہ اس کائنات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پہچانو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور پھر اس سے تم اپنے آپ کو پہچانو۔ اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا۔ چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء العلوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچی، اور یہ صورت پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت علامہ کی یہ یرف نگاہی بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے، اس سے قطع نظر میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا، اور اسی کے ترک کرنے کے باعث قوموں کو گرائے گا۔ گویا مغربی تہذیب بھی جو ابھری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت اور رہنمائی کے ایک جز کے سہارے ابھری۔ واہ واہ! یعنی یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کے سہارے، نہیں، ایک جز کے سہارے۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یاد آ گیا مجھے، مختار حسین فاروقی صاحب مرحوم مغفور رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا جو تنظیم اسلامی کا قواعد فارم ہے، اس میں نا کہ آپ کس چیز سے متاثر ہو کر تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کلیئر انالیسس، اس سے میں امپریس ہوا ہوں اور میں تنظیم میں شامل ہو گیا۔ گویا مذہبی تہذیب بھی جو ابھری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت اور رہنمائی کے ایک اہم جزو کے سہارے ابھری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہیں قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور خار اج مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اچو شبنم برزمی افتندائی در بغل دارت کراب زندائی۔ کہ اے مسلمان، تو قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج خوار اور رسوا ہے، اور تو شکوہ کرتا ہے زمانے کی گردش کا اور لیل و نہار کی گردش کا۔ اے شبنم کی طرح پاؤں تلے روندے جانے والی قوم، اٹھ، تیری بغل میں اب بھی ایک زندہ کتاب ہے، اسے پڑھ اور اس سے راستہ لے، اور پھر دنیا میں سر بلند ہو جائے۔ نمبر 2، تہذیب حاضر کا دوسرا جز اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں، جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے ایک طرف ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر کیا ہے، چکا چوندھ کر دینے والا جو ظاہر ہے اس مغربی تہذیب کا، لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو رخ ہیں، جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر کے الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں، کہیں ان کی نشاندہی طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری جیسے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس ضمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تہذیب حاضر کے ان مظاہر حسین و خوشنما اور دلکش و مروب کن مظاہر خارجی میں سے مثلاً ایک حریت فکر ہے، جس کے پردے میں یا باضابطہ کفر و الحاد ہے، یا لادریت اور ارتیابیت ہے، شکوک و شبہات مطلق کچھ معلوم نہیں، اور ان دونوں کا حاصل ہے یا اریاں لا مذہبیت، یا کم سے کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لا دینیت۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ یہاں علامہ اقبال کے بعض غیر معروف اشعار بھی پڑھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ مجلس اقبال میں ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا، تو اس کا ایک خاص رنگ ہے۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ دوسرے حریت عمل ہے، جس کی شکر والی طے کے نیچے مضمر ہے اباحیت
پرمیسیوزم سب جائز ہے، اور آوارگی کا زہر جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا۔ یہ بھی علامہ اقبال کے اشعار کے اندر الفاظ دیے گئے ہیں، کاماز کے اندر ہیں۔ اور دونوں کو تماشائی اور ہر جاتی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں، اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار اور زن تہی آغوش۔ اسی طرح خشت اول چونہد معمار کت تاثریہ می ربط دیوار کت کے مصداق اجتماعیت انسانیت کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی اور معاشی مساوات کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً نادینی جمہوریت یعنی سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا، جو چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر کا مصداق کامل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی۔ اور یہ جو تجزیے کے اندر آتی ہے سملیرٹی دیکھنا، اس کی ابھی مثال ذہن میں آئی۔ علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، جس کو بانی محترم امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے ہیں، اس کا جو سین ہے وہ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں، جب شکوہ نظم لکھی تو پورے ہندوستان میں طوفان آ گئے مذہبی حلقوں کے اندر، اور علامہ اقبال پر کفر کے فتوے چست ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے، اور اس میں بڑے تیکھے الفاظ ہیں۔ اچھا وہ ہے کیا، وہ نظم اصل میں کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ ایک نوجوان مسلمان نوجوان کہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور دنیا کے علوم بھی اس پر ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ بھی اس پر ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اچھا وہ مذہبی اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بہترین مخلوق مسلمان ہے نا، یہی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مسلمان جتنا مرضی برا ہو جائے وہ کافر سے بہتر ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر ہو تو اس کو ملے حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، ہے نا یہ سب چیزیں۔ پھر اسی میں وہ کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یعنی تیرے فیوریٹ، تیرے ماننے والے ہم ہیں، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کہ اس نے یہ ساری جو اشعار کا ایک پورا ایک دو بند ہے نا کہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا، زیر خنجر بھی یہ پیغام پہنچایا ہم نے، اور تو نے کیا کیا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب کتنے مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی؟ مغرب میں جتنی بارش ہوتی ہے اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ نیو یارک میں ایک دفعہ 1 ماہ بارش نہیں ہوئی تھی، تو یہ ساری جو ہریاول ہمیں نظر آتی ہے وہ خشک ہو گئی تھی۔ ٹی وی پر اعلانات ہوئے تھے کہ آپ اپنے باغیچوں کو پانی نہ دیں، اتنی خوشگوار 1 ماہ بارش نہیں ہوئی۔ تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یہ شعر مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو اب ایک وہ نوجوان کے دل کی آواز تھی جس کو علامہ اقبال نے الفاظ کا جامہ پہنا کر ایک نظم کی شکل میں پیش کر دیا، اس پر لگے فتوے۔ تو اس کا تو جواب علامہ اقبال نے خود ہی جواب شکوہ لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، لیکن انہوں نے بڑی ہی ایک چالاکی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اب وہ ساری باتیں ابلیس کی زبان سے کہلوانا شروع کر دی۔ اپنی شاعری میں علامہ اقبال نے ابلیس کا کردار متعارف کروا دیا۔ اب وہ کردار کیا ہے، اس کا ایک شعر آپ کو سناؤں کہ ان کی ایک نظم ہے ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ۔ اس میں ابلیس کہتا ہے جبرائیل سے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ۔ اور ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں یار ساڑی رونا تھا، تھوڑا کھڑکا تڑکا بھی ہونا چاہیے تھا، الفاظ بدل گئے ہیں، لیکن یہ فکر موجود ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے پھر وہ ابلیس کی مجلس شورا کیا ہے
کہ ابلیس ایک پورا ادارہ ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ انسان کو ذلیل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا اس کو اس کے مقام سے گرانا اور جنت سے نکلوایا ایک دفعہ، اور دوبارہ بھی جنت میں داخلہ نہیں ہونے دینا۔ اب اس میں کیا ہے کہ کسی بھی ادارے کی جو مجلس شورا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو صدر مجلس ہوتا ہے پہلے گفتگو اوپن کرتا ہے، اور اس کے دائیں طرف سیکریٹری بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو رپورٹ پیش کرتا ہے، اور وہ رپورٹ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ کون سی بھلا؟ سب اچھا ہے۔ تو جو پہلا مشیر ہے وہ سیکریٹری ہے، وہ سب اچھا کی رپورٹ پیش کرتا ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے کہ ہم نے انسانوں میں تقسیم پیدا کر دی ہے، کچھ بادشاہ ہیں اور کچھ عوام ہیں۔ بادشاہ مدد سے حکومت کرتے ہیں اور عوام فقط تسبیح و مناجات میں مصروف ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور یوں ہمارا نظام چل رہا ہے۔ جو دوسرا مشیر ہے وہ الیکٹڈ ممبر ہے، وہ کہتا ہوں دفتر بیٹھ کے رپورٹاں بھر لیندے ہو، تمہیں پتہ کہ ایک بار ہو گئی رہا، بادشاہی تو ویسے ختم ہو گئی بات، ہوں تو ڈیموکریسی آ گئی، جمہوریت آ گئی۔ اب وہ پہلا مشیر پلٹ کر اس کا جواب دیتا ہے، ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے۔ جہاں بھی نہیں کا کیا مطلب؟ اس کو اردو میں پنجابی میں ترجمہ کریں، ورلڈ ویو۔ میں بالکل صحیح پنجابی کا ترجمہ ہے، میں دنیا ویکھی ہے، دنیا تکی ہے، مینو پتا کہ کی ہے، تو دفتر بیٹھ کے رپورٹ بھرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا، ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے۔ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کیے۔ یہ شہر یاری کیا ہے بلا؟ شہریت نہیں ہم پڑھتے تھے، اسی کو اب نام نیا پولیٹیکل سائنس ہو گیا نا، کاروبار شہر یاری، سیوکس۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ میر کون ہے؟ صدر، اور سلطان کون ہے؟ بادشاہ۔ یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مرکز ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ پارلیمنٹ کا سب سے اہم اجلاس کون سا ہوتا ہے؟ بجٹ اجلاس۔ اور بجٹ اجلاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس کتنے لانا ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر کہ پاویں اتنے بٹھایا تو صدر کہہ لو، وزیر اعظم کہہ لو یا بادشاہ کہہ لو، اتنا کوئی فرق نہیں پہنتا، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ انالیسس ہوتا ہے کہ غلغلہ ہو گیا جی، بادشاہت ختم ہو گئی، ڈیموکریسی آ گئی۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ کون سی ڈیموکریسی آ گئی؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شراس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مرکز ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کہ مصداق اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی و مساوات کے حسین عنفانوں سے انسان کو اولاً لادینی جمہوریت یعنی سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا، جو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر کا مصداق کامل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی، اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا، جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا۔ اب دیکھیے ایک ہی لائن میں جو تعریف بھی کی ڈیموکریسی کی اور اس پر لعنت بھی بھیجی، اور اشتراکیت کی تعریف بھی کی اور ساتھ ہی اس پر لعنت بھی ڈاکٹر صاحب نے بھیجی، اور یہ ہے وہ انالیسس۔ فاتبرو،
آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے. ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس المیہ کا اصل سبب سورۃ بقرہ کے 4 رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے علم الاسماء پر پوری توجہ صرف کی جو ابتدائی آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا تھا. آگے چھوڑ رہا ہوں. دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا، اور ان کے بعد ان کی شمع سے اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس توازن کا عکس کامل موجود ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم. یہ پیراگراف بھی میں چھوڑ رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں. فکر اقبال کی روشنی میں تھوڑا سا حصہ اس کا آخری پڑھنا پڑے گا. علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکلیتاً رد کر دیا، مغربی تہذیب کو بالکلیہ رد کر دیا. دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں تہذیب کے ضمن میں یہ متوازی نقطہ نظر میری محدود کیا تھا. یہ تو ہو گیا ڈاکٹر رفیع الدین. ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی و سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یک رخا پن. علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکلیہ رد کر دیا، نتیجتاً اس کے انر کور سے محرومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا، اور وہ صرف آیات آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ اور قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے. اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو من وعن قبول کر لیا، نتیجتاً اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے پیدا شدہ صنائی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لیا. نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا: میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اور اس زمن میں بھی اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندہ کلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا. کہا اقبال نے شیخ حرم سے: تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت قدے میں کھو گیا کون. فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے کو اس کی حالیہ مہیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو جز سامنے آتے ہیں. چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر قرآنی، اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے، نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے. اور پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی، اور اس میں اس دھارے کی مقبولیت اور اسی قوت و شوکت کا راز مضمر ہے. البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی. اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جی نہیں آئی. میں آپ کو اس کی سمجھاتا ہوں کہ بات کیا ہے. دیکھیے، اس وقت ہمارے خیر وہ دور گزر گیا جس وقت یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، اس وقت دو سپر پاور تھیں، رشیا اینڈ امریکہ. رشین جو سپر پاور تھی یہ کس کی نمائندہ تھی؟ کمیونزم کی نمائندہ. اور مذہبی اعتبار سے ان کا تعلق کس مذہب کے ساتھ تھا؟ جی لا دینیت، ملحدانہ، اللہ تعالیٰ کے انکار پر. یعنی اگر آپ اس کو کمیونزم کی تاریخ کو پڑھیں تو انہوں نے یعنی جو چیزیں رکاوٹ بانی کہ انسانوں کی فوز و فلاح میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان میں سے ان کو ایک رکاوٹ کیا نظر آئی؟ سرمایہ دار. دوسری رکاوٹ کیا نظر آئی؟ مذہبی لیڈر کہ جو ان پر تنقید نہیں کرتے، اور انہوں نے ان کو تقدس دے رکھا کہ یس ہز ہائینس اور ہز ہولینس. پتہ نا آپ کو یہ
کہ چرچ کا جو پادری تھا وہ خطاب دیتا تھا بادشاہ کو ہز ہائینس، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ عزت مآب، ٹھیک ہے جی. اور بادشاہ چرچ کے جو پادری تھا اس کو خطاب دیتا تھا ہز ہولینس، یعنی ہز سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہے. ہز ہائینس یہ کیا ہے؟ ذل الہی. اور ہز ہولینس وہی اللہ تعالیٰ کی جو تقدس ہے وہ اس کا پرتاؤ جو ہے یہ پادری صاحب ہے. اور آپ حیران ہوں گے، جنید صاحب کو پتا ہوگا، ہماری جو درسی کتابیں ہیں، دینی جو درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے دیباچوں میں بادشاہ وقت کی وہ تعریف ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر کمیونزم کی تحریک جو ہے اٹھی، اور وہ جو بنیادی انسانی حقوق تھے ان کے لیے وہ کھڑی ہوئی نا، کہ سرمایہ دار کھا گئے، اور سرمایہ داری کو پروموٹ کس نے کیا؟ یہ ہولینس نے کیا. لہذا ان دونوں کے خلاف اصل میں وہ تحریک تھی. سرمایہ داریت ختم ہو گئی، اس کی جگہ کمیونزم آ گیا، اور مذہب کو بھی درمیان میں سے نکال دیا. یہ روڑا بھی نکالو اور یہ رولا بھی ختم کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دو. جبکہ دوسری جو تہذیب تھی امریکہ، یہ کس کی لمبردار تھی؟ کیپٹلزم کی. اور اس کے پیچھے مذہب کون تھا؟ عیسائیت. اب جب بادشاہ سے ٹکرائے گا تو پھر ان میں سے جو قریب تر ہوگا مسلمان کے وہ کون ہوگا؟ اللہ کا ماننے والا. جیسے رومن امپائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایران کی سلطنت یہ آتش پرستوں کی تھی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کا بھی تعلق نہیں. جبکہ رومن امپائر کرسچن تھی، وہ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، جنت کو مانتے تھے، دوزخ کو مانتے تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. تو یوں سمجھیے کہ 90% قرب تھا اور 10% وہ تھا، اگرچہ وہ 10% بھی 100% ہے کہ جب تک کوئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، جتنا مرضی سب کچھ ہو، وہ کافر ہے اور جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کو اون کیا فارسیوں کے مقابلے میں، ایرانیوں کے مقابلے میں، لیکن یہاں فرق صرف یہی نہیں تھا کہ نہ صرف وہ کفر اور ایمان کا فرق تھا، بلکہ وہ ایک ظالمانہ نظام تھا ایک طرف، اور دوسری طرف عوام کے حقوق کا لمبردار نظام تھا. ہوا کیا کہ عام طور پر جو ہمارے مذہبی لوگ تھے، اس میں خاص طور پر I'm very sorry to say کہ مولانا مودودی اس میں سب سے زیادہ پیش ہوئے. اگر آپ کا یعنی زمانہ طالب علمی میں جمعیت سے واسطہ پڑا ہو، either way، خواہ آپ جمعیت کے کارکن رہے ہوں یا آپ جمعیت کے وکٹم رہے ہوں، انہوں نے آپ کی کٹائی کی ہو، تو وہاں آپ کو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ جماعت اسلامی اور جمعیت کی سوچ میں کمیونزم جو ہے وہ کفر سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہے. حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں تھی. یعنی اس لیے کہ کیپٹلزم کے پیچھے عیسائی بیٹھا ہوا ہے، اور عیسائی اللہ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، لہذا اس کے پیچھے ہم نے اس کے نظام کو بھی تسلیم کر لیا. ہمارے سارے دینی حلقوں نے یہی کیا نا. جاگیرداری کو انہوں نے پروموٹ کیا، سرمایہ داری کو انہوں نے پروموٹ کیا کہ نہیں کیا. اور اس کے مقابلے میں یعنی جو کمیونزم کے پیچھے کفر تھا، اللہ تعالیٰ کا انکار تھا، اور اس کی بنیاد پر اس کی جو عملی چیزیں تھیں، غریب کے ساتھ ہمدردی، محنت کش کے ساتھ ہمدردی، جو جس کا اثر اسلام کے اندر تھا، اس سارے کا انکار کر دیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث دیکھ لیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت جو ہے وہ صرف امیروں کے درمیان گردش کرتی رہے. قرآن مجید کی ڈائریکشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قاد الفقر یکونا کفرا،
کہ فقر و فاقہ جو ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں نا. لیکن ہم نے اس یعنی عقیدے کی سطح پر جو کمیونزم کے اندر الحاد تھا، ہم نے اس کی بنیاد پر کمیونزم کو اتنا ہی ریجیکٹ کیا کہ ہم نے اس کو کفر سے بھی زیادہ بڑا جرم قرار دے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اگر آپ زمانہ طالب علمی میں جمعیت کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، جو آپ میں سے بنے ہیں، ذرا اپنے ذرا تاثر بیان کریں میرے سامنے، سب ساتھیوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے جو میں آپ کے کیا بات کہہ رہا ہوں. اس سے اتنی نفرت پیدا ہوتی ہے اسلام کے ساتھ، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی آپ میں سے جس کو ٹھکائی کی ہو جمعیت والوں نے؟ جس نے کی ہے اس کا بھی ہاتھ کھڑا کروایا. مجھے معلوم ہے مناسب نہیں ہے کہ یہاں ایک گجرانوالہ حلقے کے اندر جو ہیں وہ ایک ساتھی ایسے بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو باقاعدہ جن کو دوسرے شہروں میں بلایا جاتا تھا ٹھکائی کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ حقائق ہے نا کہ یا راہ پہ آ جانے تو یا واہ پہ آ جانے. تو جس کو بھی واہ پڑا ہوا ہے اس کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اتنا زیادہ گیپ کیوں آیا. اچھا، اب ہوا کیا کہ یہاں پر ذوالفقار بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا. کیا یہ نعرہ غیر اسلامی تھا؟ جی انشاءاللہ. ہاں جی جی، مفاد عامہ اور نظام جو بھی آتا ہے، ہم اسلام کو عادلانہ نظام کہتے ہیں. تو کیا عادلانہ نظام کسی کو روٹی، کپڑا، مکان دینے سے منع کرتا؟ نہیں کرتا. لیکن ایک ایسی ہوا، یعنی جو بھی اس فکر سے دین میں داخل ہوئے، نے کہا نا کہ کچھ لوگ یعنی مولانا مودودی کے ذریعے سے وہ باقاعدہ اسلام میں داخل ہوئے. ان کے گھر کا ماحول اسلامی نہیں تھا، نماز روزہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یونیورسٹی میں بائی دی وے مولانا مودودی کا لٹریچر ملا اور بہت کام کیا اس نے، اسلام کی طرف آ گئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک ہے قرآن کے ذریعے آنا اور ایک ہے کسی کے فکر کے ذریعے آنا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب ہم قرآن مجید کے ذریعے سے آئیں گے تو قرآن پڑھانے والا جو ہے کچھ عرصہ تو ہمارا وہ آئیڈیل رہے گا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ہم اس سے اختلاف بھی کریں گے. یعنی میں آپ کے سامنے یعنی ڈاکٹر صاحب کی تعریف کر رہا ہوں اور بجا کر کوئی سنائی نہیں کر رہا، میں میرے دل کی آواز ہے وہ. لیکن جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے اختلاف کیا ہے. خدا نے نہ ان کو خدا سمجھا نہ رسول سمجھا ہے. لیکن مجھے اس قابل بھی ڈاکٹر صاحب نہیں بنایا کیونکہ انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا. اگر انہوں نے صرف مجھے اپنا لٹریچر پڑھایا ہوتا نا تو پھر کبھی میرے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ ہوتی. اب تو صرف فی الحال یہ صرف ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا نا کہ دو چیزیں علیحدہ رکھیں. ایک ہے کہ فکر عقیدے کی سطح پر، اور دوسرا ہے فکر عوامی اور پبلک کی اصلاح کی سطح پر. ان دونوں کو علیحدہ رکھے تو آپ کو فکر. ہوا کیا کہ کمیونزم کے اس ہیڈنگ کی وجہ سے کہ وہ ملحدانہ تہذیب ہے جو اسلام پسند، یہ انورٹڈ کاماز میں ایک اصطلاح ہے اسلام پسند، جس کو بھی دائیں بازی کو آ گیا تھا نا، انہوں نے شاید کفر کو اور عیسائیت کو اور یہودیت کو اتنا برا نہیں سمجھا جتنا کمیونزم کو انہوں نے برا سمجھا. یعنی جمعیت کے ایکٹیو کارکنوں نے عیسائیوں کو نہیں مارا لیکن کمیونسٹوں کو مارا ہے. یا سوال ہے نا، جی سوال یہ ہے کہ جب وہ لوگ کھڑے ہیں کیمرہ پہ کر دو. ہاں جی. کیپٹلزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ پیچھے چونکہ عیسائیت اور یہ اصل میں یہ مسلمان کی جنگ تو عقیدے کے ساتھ ہے نا، تو یہاں کمیونزم یعنی وہ فکر جو ہے اس میں جو الحاد ہے اس کی وجہ سے اس کا جس کہتے ہیں نا اصل میں یہ نا اس الحاد کی نفی کرنی چاہیے تھی، اس الحاد کی نفی کرنی چاہیے تھی. اس کی میں ایک اور سادہ مثال آپ کو دوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بات بالکل بجائے، یعنی ان کا یہ سارا جوش جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پیچھے ملحد کھڑے ہیں
اور اس کی اس ساری ویلفیئر نہیں، اصل میں یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے، یہ ریکارڈنگ کے لیے. ہاں یہ ذرا اونچی بول دیں تاکہ آواز ڈائریکٹ پہنچ جائے آپ کی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک دو باتیں ہیں اصل میں. ایک تو یہ کمیونسٹ ہیں پیچھے، ملحد کھڑے ہیں. دوسرا جو کفالت عامہ کا تصور ہے وہ ملحدانہ اعتقادات سے نکل کے آ رہا ہے، وہ اسلامی اصولوں سے نکل کے نہیں آ رہا. یہ دو چیزیں بیسکلی. جی اس میں یہ بات سمجھیں کہ ہمیں عقیدے کی نفی کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے جو پازیٹیو نظریات تھے ان کی نفی نہیں کرنی چاہیے. کچھ بات واضح ہو گئی. عقیدے کی نفی جتنی زوردار طریقے سے کی گئی ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی 10 گنا زیادہ کرنی چاہیے تھی. کہ جو عیسائی ہے وہ 10 چیزوں کو مانتا ہے ہمارے عقائد والوں میں سے، ایک چیز کو نہیں مانتا، لیکن وہ ایک چیز اتنی بڑی ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے ہمارا. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ واضح رہنا چاہیے. جب ہمیں دیکھا نا کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف تعریف کر رہے ہیں کہ بے نظیر کا جلوس جو ہے وہ ایئرپورٹ سے چلا داتا دربار تک آیا اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی اس کی ہوا بھی آپ نکال رہے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتا. نا تو اسی طرح دوسری طرف بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی جملے میں وہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی وہی کام کیا، کو پازیٹیو بات بھی کی اور نیگیٹو بات بھی کی. یہ مثلا میں جو باریکی ہے کہ ہم نے کتنی غلط ہے اور کتنی صحیح ہے. اگر یہ عادت ہمیں پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہماری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب چائے کا وقفہ ہے، تو چائے کے وقفے بعد کتنے بجے واپس آنا ہے اعلان کر؟ 11 بجے واپس تشریف لانا ہے آپ نے. نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون. فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ مہیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی 2 جز سامنے آتے ہیں. چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو غیر اسلامی ہے، جو نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر قرآنی، اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہیں، اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے، نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے، اور پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی. اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مضمر ہے. البتہ دوسرا جز جو بدائے خود نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی. اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے. یہاں پر بات ختم ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے. اس دھارے کی لہر کی انر کوڈ کے اجزائے ترکیبی میں سے اولین جزو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی، کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و تکریم اور رنگ نسل، مال و منال اور عہدے، پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان اعلیٰ و ادنا، شریف و رذیل اور اونچ نیچ کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ، اور انسانوں کے مابین اس سماجی و معاشرتی سطح پر کامل مساوات بفہوائے الفاظ قرآنی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے تمہیں نسلوں اور قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے. ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرہ امتیاز ہے جس کے سامنے H.G. ویلز جیسے دشمن اسلام اور شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتے ہیں۔ یہ ایچ جی ویلز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور ناقدین میں سے ہے، لیکن یہ اپنی کتاب میں یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگرچہ نیکی کے اور مساوات کے واعظ تو اور لوگوں نے بھی کہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ان مواعظ کی کمی نہیں ہے، لیکن انسانی حریت، اخوت اور مساوات کی بنیاد پر کوئی معاشرہ تاریخ انسانی میں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہاد مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو۔ اس انر کور کا دوسرا اہم جزو ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس، اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی اور قانونی مساوات، جس سے تمیز بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو، نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو، اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جتائے، بلکہ نوع انسانی کونو عباد اللہ اخوانہ پر عمل پیرا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم سب اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو بن جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اطہر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھرے مجمع میں احتساب پر برافروختہ نہ ہو کر بلکہ بالفعل جواب دہی فرما کر، اور حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر کبیدہ خاطر نہ ہو کر یعنی مائنڈ نہ کر کے جو اعلیٰ اور روشن اور ابدی اور لامثال مثالیں قائم کی تھی، وہ آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں۔ یعنی یہ تصور بھی پہلے موجود نہیں تھا کہ انسان برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جو برابری کا ثبوت دیا کہ ایک سرکاری سفر بھی کیا ایک خادم کے ساتھ، اور باری باری کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلنا، تو اگلی منزل پر میں پیدل چلوں گا نکیل پکڑ کر، تم سوار ہونا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میرا خون اور ایک دوسرے مسلمان کا خون برابر قیمتی ہیں۔ یہ کیا غیر اسلامی بات ہے؟ کیوں جی؟ عین اسلام ہے، اس کا متعارف کرنا والا تاریخ انسانی میں سب سے پہلے مسلم اسلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید ہے۔ لیکن نہ جانے یعنی کیوں ہمارے دل میں یہ باتیں آ گئی کہ شاید یہ چونکہ جو کمیونسٹ کہہ رہا ہے تو لہٰذا یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ کمیونسٹ اللہ کا منکر ہم کہیں کہ وہ ملحد ہے، غلط ہے اس کا عقیدہ، لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ عین اسلامی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا، اس میں کیا غیر اسلامی بات ہے؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، اس نے نہیں کیا، اس پر تنقید کریں کہ وہ خود فیوڈل لارڈ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے تنقید کہ he couldn't outgrow his feudal skin، لیکن جو بات اس نے کہی تھی وہ اسلامی تھی یا غیر اسلامی تھی؟ یعنی اسلامی بات تھی۔ اس کو یعنی سب سے پہلے دنیا میں اس بات کو متعارف کس نے کروایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہم نے اس کو ویسٹ کے کھاتے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اصل میں جس کو ڈاکٹر صاحب یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں، اور عہد حاضر کا انسان ان کو اچیو اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے
ان پرشکو الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، کہ اس دنیا میں جہاں بھی کوئی حسن نظر آتا ہے، رنگ و بو، حسن، خوشبو کہیں سے نظر آتی ہے، تو کیا ہے؟ زاں کے از خاکش برو یا دارزو، سوری، یا انسان کے اندر کوئی اچھی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے. کون سا عدل؟ کون سا عدل؟ یہ عدل تو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور جتنی بھی بیوٹیز ہیں، خوبیاں ہیں، خوشبو ہیں، رنگ ہیں، ان سب کے لانے والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کہتے ہیں یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ جلایا تھا ہدایت کا، یا تو یہ اس کی کرنیں ہیں جو آج ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا نو انسانی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو خوبصورت خواب دیکھا تھا، وہ نو انسانی اس خواب کو ریکلیکٹ کرنے کی، ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ورنہ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مساوات بھی ہوتی ہے. انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ ہے اور میں اس کا محکوم ہوں. وہ جو بھی میں بتا رہا نا آپ کو کہ جو پہلا مشیر جو ہے وہ سارا کہتا ہے کہ ہم نے جاگیردار اور اہاری اور بادشاہ اور محکوم اس کی تقسیم کر دی ہے اور ہمیں اب کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو مساوات ہو، آزادی رائے ہو، کوئی تصور کر سکتا تھا اسلام سے پہلے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور ایک عام آدمی اس سے کتے کے بارے میں سوال کر لے؟ اس کا تصور بھی کبھی کیا جا سکتا تھا؟ یہ زمین پر ہوا. یہ اسلام کی باتیں ہیں ساری کی ساری. پتہ نہیں ہم نے اس کو غیر اسلامی باتیں کیوں سمجھ لیا. کہنے والے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا، کریں کہ ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا لیکن بات ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم یہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو میں نے عرض کی تھی پہلے بات کہ اگر ہم حق کو حق کہنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تبھی ہمیں حق کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے. دو دفعہ ہو جاؤ. جیسے کفار کے بارے میں کہا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ربنا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پھر اللہ کے نبی بھی دعا کرتا ہے بد دعا کی شکل میں ان کے لیے کہ جو ہدایت سامنے آنے کے باوجود رد کر دیتے ہیں، حق سامنے آنے کے باوجود اسے منہ پھیر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق نہیں چاہیے. تو اللہ بھی کہتا ہے پھر دبا ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور ہر سیگمنٹ میں، یعنی مجموعی طور پر ہم نے تنظیم اسلامی کو اختیار کیا ہے. اس کو بہتر جماعت سمجھ کر ہم اس کو بحیثیت مجموعی تسلیم کریں گے، لیکن خود تنظیم اسلامی میں ہمیں کوئی خامیاں نظر آئیں گی تو ہم ان خامیوں کو بھی برمرہ کہیں گے کہ یہ ہمارے اندر خامیاں ہیں. اگر ہم اپنی خامیوں کو بیان کرنے سے، اپنی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے، ان کا تذکرہ کرنے سے گھبرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خامیوں سے پاک جماعت نہیں چاہیے. تو اللہ بھی کہتا ہے جو دفعہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں، لہذا افراط و تفرید کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست اور تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. عدل و انصاف کا فقدان کن ممالک میں زیادہ ہے؟ مسلمان ممالک میں. باقی آپ چلے جائیں اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر، وہاں وزیر اعظم جو ہے وہ بھی ہسپتال کی لائن میں لگ کے دوائی لیتا ہے. آپ اس کو کمیونزم کو، سوشلزم کو جتنا مرضی برا کہتے ہیں. تو جہاں خوبی ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، جہاں خامی ہے برمرہ ہمیں اس سے اختلاف کرنا چاہیے. بس یہ عادت اگر پڑ جائے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھولے گا.
پھر سیاست کا اتار چڑھاؤ آپ کے لیے اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے. جتنے بھی سیاسی ہتھ کنڈے ہیں سارے کے سارے، یہ سب ان میں سے اکثر قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. دو خاص طور پر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. ایک ملکہ بلقیس جو سبا کی ملکہ تھی، اس نے کتنی ذہانت کا کافرہ تھی نا، مشرکہ تھی، لیکن اس نے بڑی پتہ کی بات کہی تھی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ. اس کے درباری جو تھے وہ کہتے ہیں ایڈے ایسی رہے نہیں، لڑ لیں گے پگت لیں گے. انہوں نے کہا نہیں بچے نہ بنو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ. کہ یہ بادشاہ جو ہیں جب کسی قوم پہ حملہ کرتے ہیں، کسی بستی پہ وارد ہوتے ہیں، تو اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ تم میری حکومت میں عزت والے ہو، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ذلت کا شکار تمہیں ہونا پڑے گا. جیسے جب حکومت بدلتی ہے کہ جو بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز آفیسرز ہوتے ہیں ان سب کو گڈن لائن لگایا جاتا ہے سب سے پہلے. جعلوا عزت اہلھا، آج بھی ایسے ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے مسز مارگریٹ تھیچر کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑی اسٹرانگ وزیر اعظم تھی برطانیہ کی، وہ جن لوگوں کو یاد ہے آئرن لیڈی کہا جاتا تھا اس کو. تو اس کا انٹرویو تھا کہ میں فرانس کے دورے پر تھی تو مجھے خبر ملی کہ پیچھے سے کچھ گڑبڑ ہے. کہتی ہے کہ میں واپس آئی تو ٹو مائی سرپرائز کسی وزیر کا منہ میری طرف نہیں تھا. بدلتے ہیں نا حالات. اب یہ فرعون کے واقعے سے کہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب نئی نئی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم کے پاس میجورٹی ہوتی ہے اور وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا. تو فرعون کے واقعے میں کیسے ہے کہ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. بادشاہ سلامت کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور علیحدگی پسند تحریک ہمیشہ محب وطن شہریوں کے نزدیک فساد ہوتی ہے، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. اسی طرح تو یہ ضمنی طور پر پتہ چلا نا کہ فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے. وہ دعوے دار کس کا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، لیکن اس کے خدا کوئی اور تھے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یعنی کوئی عام جو لیڈر ہے نیچے کا، کوئی مولوی، کوئی پیر، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی حاکم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. کبھی ایسے کہہ دے جیسے فرعون نے بھی کہا نا کہ میں اپنے سوا کسی اور کو الہ نہیں پاتا، لیکن اس آیت سے پتہ چلا کہ اس کے وہ خدا کوئی اور تھے. اصل اس کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں. لیکن اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. یہ آج کیسے ایکسرسائز ہوتا ہے کہ کیبنٹ میں منسٹرز جو ہیں وہ وزیر اعظم کو متوجہ کرتے ہیں کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کرنا چاہیے، بہت پوت رہے پھر رہے ہیں. تو پھر وزیر اعظم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خام خواہ اس کو اریسٹ کر کے ہم بڑا لیڈر خام خواہ بنا دیں. ہم اس کی جو ٹیم ہے اس میں تیسرے چوتھے درجے کے کچھ بندوں کو اڑائیں گے. ضلعی سطح کا کوئی ایک دو ضلعوں کے سیکٹری صدر جو ہیں ان کو مار دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ان کے گھر والے ان کو تحریک میں آنے نہیں دیں گے، گھروں میں اندر بند کر لیں گے، تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وزیر اعظم محسوس کرتا ہے کہ کی خیال ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو یا جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے. لیکن ان دا مین ٹائم حالات بدل چکے ہوتے ہیں تو کوئی مومن آل فرعون کھڑا ہو جاتا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ہو، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو یہ سارے حقائق قرآن مجید نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ یہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہدایت ہے. ہم قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہدایت ملے گی. یہ دو باتیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود قرآن مجید پڑھیں گے ہدایت کی غرض سے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آئے دن
نئی باتیں جو ہے پتہ چلیں گی، خاص طور پر جو ملکی حالات ہیں، آپ کی اپنی جو کیفیات ہیں، ان کے اعتبار سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کا ذہن جاؤ یس یہ ہدایت، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو جو انسانی حقوق تھے یہ ہرگز غیر اسلامی نہیں، بلکہ ان کا تو موجد ہی اسلام ہے. اس کون کا تیسرا اور اہم ترین جز معاشی عدل و انصاف ہے، اور کم سے کم مواقع کی حد تک کامل مساوات اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں. چنانچہ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل الاصول ہے، اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے مطابق حضرت عمر کا یہ قول مبارک کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں عمر ذمہ دار ہوگا. اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے علامہ اقبال نے یوں تعمیر کیا: کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین ای است و بس، کہ دین متین کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے. لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کی یہ جہاں تابعیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے: جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. نتیجتاً قوم کی عظیم اکثریت کا تو اقبال کے اس شعر کا مصداق کامل بن ہی چکی ہے. واقع فارسی کا شعر ہے: خود مذہبیت کی بھی اکثر بیشتر صرف یہ مس شدہ صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حلال و حرام ذرائع سے دولت سمیٹو، البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو. چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکوٰۃ وصول کر لینے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے. سود لو اور اس میں سے زکوٰۃ دے دو، یہ تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے اس پر عمل پیرا ہیں. اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا النسیہ، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی وقت ہو تو یہ بھی سمجھائیں ذرا بانی محترم کی رائے. اس کے بعد کہتے تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے موجود ہیں ہی، شیدائیان اقبال کے ذہن کا بھی ذہن صاف نہیں ہے. چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہک لہک کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. اور فارسی میں رزق خدرا ازمی بردن رواست ای متائے بنداؤ مل کے خدا، کہ یہ زمین جو ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے اپنا رزق حاصل کرنا تو روا ہے، جائز ہے، لیکن ای متائے بندہ، ہمارے لیے یہ برتنے کی چیز ہے، لیکن اس کی ملکیت جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، ملک خدا. چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو نافذ و قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم بقول وَقُلْ آمنت بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. سورہ شورى میں آیا نا کہ کہو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. ایک ہے عدل کی تلقین، بھائی زیادتی نہ کیا کرو. عدل کیا ہوتا ہے؟ حق دینا، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. ایک ہے اس کی نصیحت
کہ بھائی زیادتی نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو. ایک کیا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، جس کی مزید تشریح فرمائی حضرت ابوبکر نے اپنے ابتدائی خطبے میں کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے وہ حق وصول نہ کر دوں جو اس نے غصب کیا ہوا دوسروں کا، اور تم میں سے ہر ضعیف کمزور میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. یہ ہے اسلام. اور تنظیم اسلامی میں تو ہم اس لیے شامل ہوئے. امرت لأعدل بینکم کے مصداق اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز اگر بہوں نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اب یہ تو باقی آگے پھر اس کے جو تقریباً تنظیم کا فکر ہے. اب یہ دوسرا مضمون جس کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اب یہ پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.